تو اب ذکر شروع کریں گے. پہلے سلسلہ سہروردیہ کا ہے. سہروردیہ میں 7 سبق ہوتے ہیں، 6 لطائف ہے. یاد رکھیں کہ جو لطائف، جو سلسلے کی سند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتی ہے، ان کا مقام الگ، لطائف کا ایک ہی ہے. اور جس کا تعلق شیخ عبد القادر مجدد الافسانی سلسلہ نقشبندیہ سے ہوتا ہے، مجددیہ سے، ان کے لطائف کا مقام الگ ہے. اسی طرح یوگ میں جو مشہور ہے، اس میں لطائف کا مقام الگ ہے. ایک ہی رخ پہ ہے. اس کو عرف عام میں آج کل یوگا کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ لطائف ہے. اور کافر اس کو اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ اس کو دنیاوی طاقت، صحت، ہر چیز ملے. دوسرا تمام سلاسل کے یہ سہروردیہ نفس سے شروع ہوتا ہے. ہماری ابتدا نفس سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یہاں سے آپ اس آیت میں ہمیں بتا دیا کہ ابتدا نفس اور روح سے ہوئی، اور ہم نے اپنے رب کو وہاں پہچانا. لہذا نفس اور روح میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ رب کو پہچانے. کوئی بھی آپ کو دعوت نہ دے تب بھی نفس پکڑا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذر میں قبول نہیں کروں گا کہ میرے آبا و اجداد گمراہ تھے اس لیے میں گمراہ ہو گیا، میرے آبا و اجداد مشرک تھے میں اس لیے مشرک ہو گیا. یہ اللہ قبول نہیں فرمائے. تو سہروردیہ میں پہلے نفس ہے. نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. نفس کا رنگ زرد ہوتا ہے، نور کا رنگ اس کا نہیں ہوتا. اس کا جو نور ہے، اس کا جو روشنی ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ زرد ہے. قلب کا کیا ہے؟ ہاں بھائی بتاؤ، قلب کا کیا ہے؟ زور سے بولو، آواز نہیں آئی. سرخ. یعنی اتنے مجمع میں تم لوگ ایک کو اتنا لوگوں کو پتا ہے کہ سرخ ہے. روح کا، سر کا کون سا سبز؟ کون سا والا؟ کون سا والا؟ شرم کرو، بے غیرت ہو. گنبد خضرا والا ہے، یہ والا ہرا ہے. گنبد خضرا نقشبند میں، یہ میں سہروردیہ کا پوچھ رہا ہوں. کون سا رنگ ہے اس کا؟ ہرا. کون سا والا؟ جھنڈے والا. گھاس پھوس والا بولو. اس کا کیا ہے؟ یہ کون سا ہے؟ خفی. رنگ کون سا ہے نور کا؟ نیلا. کون سا؟ تیرا یہ حال ہے. ہاں کون سا ہے؟ نیلا آسمانی. خفی، اخفا، کالا. چلو مقام پتہ چل گئے. نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. چشت میں قلب سے شروع ہوتا ہے. روح، سر، خفی. کون سا ہے؟ یہ خفی ہے نا. کون سا لطیفہ ہے؟ یہ سر ہے نا. ہے بے شر. قلب، روح، نفس، سر، خفی، اخفا. ترتیب کیا ہو گئی؟ چینج ہو گئی. اب قلب سے شروع ہوا. سہروردیہ کہاں سے شروع ہوا؟ نفس سے. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ دوسرا لطیفہ کیا ہے؟ پہلے سمجھا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لو، کیونکہ جب چشم میں جاؤں گا خود اسی طریقے سے ذکر کرنا ہے تم لوگوں نے. قلب، روح، سر، یہی ہے کہہ رہا. ہاں سر نیچے ہوتا ہے. قلب، روح، سر نیچے ہوتا ہے. یہ کون سا ہے؟
نفس ہے تو بولو نا نفس. قلب، روح، نفس، سر، خفی، اخفا. قادریہ میں آ جاؤ، رنگ یہی رہیں گے، صرف مقام بدلتا جائے گا. قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس. آخر میں کون سا آیا؟ یعنی روٹ چینج ہو رہا ہے. لیکن قادری کے اندر نفس پہ ذکر خفی ہے. کیا ہے؟ نفس پہ ذکر کیا ہے؟ خفی ہے. نقش بند میں قلب کون سا ہے؟ خاکی. کون سا رنگ ہے؟ روح. اب الٹا ہو گیا نا، سرخ. سر سفید. خفی گرے کلر. سرمئی کالا. کون سا کالا؟ سرمئی. اخفا وسط سینہ میں آ گیا. کون سا رنگ ہے؟ سبز. کون سا والا؟ گنبد خضرا والا. یہ آ گیا نفس. رنگ کون سا ہے بھائی؟ جامنی. قالب لطیفہ بڑھ گیا. بے رنگ ہوتا ہے یہ، یعنی کوئی سا رنگ بھی تم پہ چڑھ سکتا. اب ترتیب سیکھ لو. ترتیبیں یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ نفس کا تو آپ کو بتا دیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. کس پر شاہد بنایا؟ کہ نفس پہ. نفس جدا چیز ہے، لطیفہ نفس جدا شے. قادری میں خفی ہے. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ. اپنے نفس میں ذکر کرو. کس طرح؟ خفیہ، خیفہ، مخفی، چھپا ہوا، چھپ کر، بغیر جہر کے. کس کے ساتھ کر؟ تضرع کے ساتھ. یعنی نفس کو کیا کرنا ہے؟ عاجز بنانا ہے اللہ کے سامنے. آہو زاری. طریقہ سمجھ آ گیا؟ یہ لطائف کا ذکر موجود ہے. انہو یعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. ترتیب آ گئی. اب یہ شاذلی ہم اسی کو دلیل بنا دیں کہ ترتیب پہلے اللہ ہے، پھر لا الہ الا اللہ ہے، پھر ہوئے. اور اسماء الحسنى کس میں؟ شاذلیہ میں. اب رنگوں کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کون سی آیت ہے؟ صبغۃ اللہ. صبغۃ اللہ ہے نا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اس میں رنگ جاؤ. اسی کو کہتے ہیں نسبت کا رنگ. یہ کوئی نہیں کلر مار دیا رنگ. کون سا رنگ ہے بھائی؟ اب یہ رنگ کدھر ہے؟ لطائف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس لطیفے پہ انسان کی نسبت ہوتی ہے وہ اس کے بندگی کا رنگ ہے. ولایت اسی پر اس کو اللہ دے گا، اسی میں کمال دے گا. باقی کو بطور اس کو، لیکن ایک پہ اس کی نسبت آ جائے. کسی کا قلب ہے، کسی کا روح ہے، کسی کا سر ہے، کسی کا خفی ہے، کسی کا اخفا ہے، کسی کا قالب ہے. اسی طرح جب آپ علاج اور معالجے کے اندر جائیں گے تو آپ صرف نقشبندی شاذلی سے علاج کر سکتے ہیں. باقی کوئی کرے گا سلسلے والے بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے.
لطائف سے علاج آپ لوگ کر سکتے ہو، کھلی اجازت۔ باقی جو دوسرے پیر صاحبان کریں گے، پھر آقا جانے پیریان جانے۔ بارہ راشا خیر۔ یقین آپ کا ضروری۔ آپ نے تسبیح اٹھائی، جستجو میں مت پڑھو، مرض کو ختم کراؤ۔ اللہ تعالیٰ بسنگ کی گیو، ولی کی گیو، یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ساری خرابی آپ میں اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ کیوں کے چکر میں پھنستے ہو۔ علم یقین کا نام ہے، کیوں کا نام نہیں ہے۔ کیوں شک کو کہتے ہیں اور علم یقین کو۔ کیوں کیا ہے؟ شک۔ اگر کیا ہے؟ شک۔ مگر کیا ہے؟ شک۔ خو پشتوں میں اس کو کہتے ہیں خو، خبر خو ٹھیک دا خو داکار بہو کو خو، یہ خو جدھر آتا ہے نا، یہ شک پیدا کرتا ہے۔ یقین سے دے بس ٹھیک دا۔ آپ کا یقین کب متزلزل ہوتا ہے؟ دوسرا آپ کو الو بناتا ہے۔ اس پر میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، وہ تو قبیلے میں ایک بندہ تھا، مولوی صاحب نے تقریر، اس کا نام تھا رمضان۔ مولوی صاحب نے بسم اللہ کے فضائل بیان کیے کہ بسم اللہ جو پڑھے گا سمندر رستہ سب جگہ دے دیتے۔ یقین وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اس دن اچانک صبح فجر کی نماز پڑھنے آ گیا۔ جب مولوی صاحب کی بات سنی، یقین پختہ ہو گیا۔ بکریاں چرانے جنگل میں جاتا تھا، 5 کلومیٹر سے گھوم کے آنا پڑتا تھا۔ سامنے دریا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس سمندر دریا پر خطاش رستہ ہو گیا۔ دریا سے آنا جانا، بکریاں بھی لے کے جا رہا ہے، خود بھی جا رہا ہے اور آ رہا ہے۔ اسرار کی چیز جو ظاہر کرتا ہے اس سے بھی چھن جاتی ہے۔ ایک دن مولوی صاحب نے کہا کہ رمضان میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ رمضان صاحب کے ساتھ جب مولوی صاحب چلنے لگے تو مولوی صاحب پل کی طرف، رمضان صاحب دریا کی طرف۔ عوام تو سادہ ہوتی ہے، کہتے ملا سے چڑھتا رہا ہوا نہیں، کدھر جا رہا ہے؟ کہہ رہے کیوں؟ کہہ رہے دریا پہ سے نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا پل پہ۔ کہہ رہا آپ نے جو مجھے بسم اللہ بتایا اس کے بعد سے تو میں اس پہ چلتا ہوں پھرتا ہوں۔ پھر خدے کہ یقین خدے، یقین خدے۔ اس نے کہا کیسے؟ وہ اس کے سامنے سے گزر گیا، بسم اللہ پڑھ گئے، پھر واپس بلایا۔ پھر مولانا یوں کہ ملا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو وہ کہ نہ کوئی۔ تو جب وہ آپ سے کہہ رہے یار رمضان میں جب بسم اللہ پڑھ دو پانی میں ہاتھ ڈال تو میرا پیر ڈوب جاتا ہے، تو وہ بھی ڈر گیا۔ کہتے یار یہ مولوی صاحب ہے، کہیں میرے پہ الٹا نہ ہو جائے، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور کرامت اللہ نے اس سے چھین لی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ لوگوں کی وجہ سے اپنی کرامت خراب مت کرو، جو اللہ نے دے دی ہے، جو اللہ نے آپ کو طاقت دی، اس کو خراب مت کرو۔ ہر مرض فوراً ٹھیک نہیں ہوتا، مگر میں نے آپ کو ایک آسان سی چیز بتائی ہے۔ تاب اوچت کئی حضرت گنگوئی، کیونکہ آپ نے وظائف تو پڑھ لیے لیکن آپ کو کام کرنا نہیں آتا، تو حضرت گنگوئی والا فارمولہ استعمال کرو۔ یا اللہ میں جانتا نہیں، مجھے کچھ آتا نہیں، اس میں کیا آتا ہے کیا جاتا ہے یہ مجھے پتا نہیں، یہ مانتا نہیں، میں جانتا نہیں، اس کا کام کر۔ کیا کہو گے؟ یہ مانتا نہیں، میں جانتا نہیں، یا اللہ تو اس کا کام کر دے، پھر دیکھو کیسے کام ہوتا ہے۔ میرا طریقہ یہ کہ سکھانے کے اعتبار سے آپ لوگ کو یہ کرتا ہوں، باقی کام یہ ہے بس گھمایا اسے خدا ہے اسے ٹھیک بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن ذکر کرنے کے بعد، فیوض النور کرنے کے بعد جب آپ کرتے ہیں اس کے بعد یہ طریقے آپ لوگ آزماؤ۔ کیا ہے کیا ہے سدی پکھی چاکڑی دی۔ ایک آدمی نے گن کا ٹوکرا اٹھایا تیرے پہ پھینک دیا، تو اس میں سے کیڑے چنے گا یا سیدھا پانی ڈال کے اس کو صاف کرے گا؟ یا یہ چنے گا کہ اس میں یہ کیڑا کون سا تھا، اس میں چیونٹی تھی یا کیڑا تھا، اس میں کچرا تھا یا فنا تھا؟ اسی وجہ سے خراب ہوتے تھے۔
وہ خود بخود جیسے وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی نگاہ اسی طرف کرتا جائے گا اور اس کو ختم ہو، جیسے جیسے ٹائم آپ پر آئے گا وہ چیز اللہ خود بخود کھولے گا۔ اس سے پہلے جستجو میں مت لگو، کشف غیر اختیاری، جب اللہ کھولے گا اسی وقت اس چیز کو صاف کرتے رہو۔ یہ آپ کو طریقہ اکثر جی درد دے رہا مانے، آپ سب کا جو درد ہے نا، تم لوگوں نے کتنی پڑھی ہے بتاؤ مجھے؟ حزب البہار کتنی مرتبہ پڑھی ہے؟ 9 دفعہ نا، 1200 دفعہ پڑھی ہے میں۔ تم نے کتنی مرتبہ پڑھی؟ 9 دفعہ۔ میں نے کتنی پڑھی؟ اس کے باوجود بھی راشد دم رمانے وچو دم رمانے وچو۔ اب یہ سارے دم والے اپنے نفس کا اس میں سوچو، تمہارے نفس پہ جادو ہے، کچھ بھی ہے، ذکر کی برکت سے ختم ہو رہا ہے۔ اب میں سلسلوں کے ذریعے تمہیں علاج سکھا رہا ہوں۔ جو تم پر مسائل ہے گھر کا سب کا اس ذکر کے ساتھ رضائے الہی کے ساتھ سوچو، انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے۔ چلو پہلے کلمہ ہے اس میں، پہلے آپ نے قلب اور نفس کے ساتھ پڑھنا، لا الہ، میں اپنے نفس کو تمام غیر اللہ ہر چیز کو نکال کے اللہ کی طرف الا اللہ، ضرب کہاں لگانی ہے؟ دل پہ۔ نفس میرا اس کیا غیر اللہ سے نگاہ ہٹا کے کس پہ نظر رکھ رہا ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا۔ وقت کم ہے اس لیے پورے نہیں کروں گا، صرف طریقہ سکھا رہا ہوں۔ لا الہ الا، پہلے کیا کیا آپ نے؟ یہ ضرب ماری اور ادھر ضرب لے گئے، دل آپ کا اللہ کا عرش بن جائے، نفس رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لا الہ الا، اب یہ ہو گیا، اب پڑھنا 4 طرح، یہ لا بنتا ہے، لا الہ الا اللہ، صحیح ہے؟ ایک زبان سے پڑھنا ہے اور ایک پورے عالم اور کائنات۔ اس میں اب کتنے عالم پوشیدہ؟ عالم ناسوت نفس کے ساتھ، عالم ملکوت قلب کے ساتھ، عالم جبروت ارواح روحانی یہ کس کے ساتھ؟ روح کے ساتھ، عالم لاہوت سر کے ساتھ، سلبی کسی طاقت کو ختم کرنا خفی کے ساتھ، اللہ کا قرب اخفا کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ان لطائف کا جنب۔ اب آپ نے کیا کیا؟ اب جو کلمہ پڑھ رہے ہو کس سے پڑھ رہے ہو؟ پورے سارے عالم پڑھ رہے ہیں ساتھ تمہارے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ بدل تو نہیں رہنا، وہی ہے لیکن علم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہو گئی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو نا، خاموش بیٹھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب کیا ہے؟ الا اللہ، تو قلب سے شروع کرو، الا اللہ، 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 الا اللہ۔ اس میں کہاں سے شروع کیا؟ سرور جیسے نفس سے، الا اللہ۔ عالم کون سا ہے؟ ناسوت۔ کیا کہو گے؟ ناسوت میں کیا چیز رکھو گے؟ لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، الا اللہ۔ کیونکہ نفس کے لیے مقصود اللہ کے سوا کسی شے کو نہیں رکھنا۔ اب کل پہ آگئے، کیا کہو گے؟ لا مسجود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،
الا اللہ الا اللہ. اب آ جا روح پہ. اب کیا ہے؟ یہ جنت ہوتی. جبروت کا تعلق روح سے، جنت سے. اب کیا ہے؟ اب جنت بھی مت لا مطلوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، الا اللہ الا اللہ. اب آ گئے سر پہ. اب کیا کہو گے؟ لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، الا اللہ. سمجھ آ گئی؟ اب آپ یہاں سے شروع کرو. اللہ اللہ ہر لطیفے پہ. اللہ 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 اللہ. آپ یہ کرنٹ بنتا جائے گا. چلو تو میں کرنٹ اس لیے لگتا ہے. دیکھو جو میں کہتا ہوں نا کرنٹ. اب یہ اور یہ جائے گا تو یہ سیمبل جو یوں ہے نا ساتھ یہ کرنٹ کا. کرنٹ یوں ہے اس لیے تمہیں کرنٹ لگتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ اللہ 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 اللہ. صحیح ہے. جو چش کی طرف یہ خدمت والے اپنا کام شروع کر دو. چشت میں ترتیب چینج ہو گئی، کلر وہی ہوگا، ذکر تھوڑا بدل جائے گا، ترتیب ادھر پورا یہ ہو گیا. سروت ختم. اس کے ساتھ سبق آپ آگے مراقبوں میں کر سکتے ہیں. اب ہم نے شروع کر دیا. پہلے جب چشت پر ہوگے ہمارے اکابر جتنی تھے نسبتاً چشتی قادری ہیں. کیا ہے؟ دیوبند کیا ہے؟ نسبتاً کیا ہے ہمارے اکابر؟ چشتی قادری ہے سارے سلسلوں میں مگر نسبتاً چشتی قادری. دوسری طرف پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی نسبت. اس طرف کیا ہے؟ چشتی قادری. اسی طرح سندھ میں جو حماد اللہ حلیجوی تاج امروٹھی رحمت اللہ علیہ صرف قادری نسبت پر، یہ قادری نسبت چلا. ادھر کیا ہے؟ صرف مسکین پور سے نقشبندیہ مجددیہ چلا. یہ قادری اور چشتی جو مشہور ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم نے تو 4 سلسلوں کے نام سے نقشبندی شاذلی ہم ہے. صحیح ہے نا؟ نقشبندی شاذلی کون ہے؟ ہم ہیں. کون والے؟ کراچی سے پاکستان میں. ہر علاقے کو ایک نسبت آتا ہوگی نا. کراچی کو نقشبندی شاذلی ہوگی. چلیں اس میں پہلے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جو طریقہ ہو یہ کہ لا الہ میں نے دنیا کی محبت دل سے نکالی الا اللہ. اللہ کی محبت کیا ہے؟ دل میں داخل کر. 100 مرتبہ اس طرح سے اور باقی 100 اس سے. لا الہ الا اللہ. اب اس میں کیونکہ چش میں جو اشعار سکھائے گئے میں وہ پڑھتا ہوں اس کے ساتھ پڑھا کرو کیونکہ یہ طریقہ اسی طرح سکھائے گیا. یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت کیف و مستی کی بلند اپنا تخیل کر یہ باتیں سب ہے پستی کی جہاں دراصل ہے ویرانہ گو صورت ہے یہ بستی کی بس اتنی سی
حقیقت ہے، فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے سینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہی یہ آپ قلب سے شروع، الا اللہ 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 الا اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اب کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ چشق سبق سمجھ میں آ گئے؟ تعداد کتاب میں لکھی ہوئی۔ اب قادری کی طرف آ جاؤ۔ اس میں آپ نے ایسے سوچنا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہاری کی طرح کہ میرے دل پہ ہاری چل رہی ہے، خواہشات ختم ہو رہی ہے اور ان سے ذرات نکل کے جو نور ہے وہ پورے عالم میں پھیل۔ سمجھ آ گئی؟ اس طرح سے آپ نے کر دیا۔ قادری میں اس کو کہتے ہیں ذکر الرا، ہارا آرا، صحیح ہے؟ قادری کا خاص ذکر لا الہ الا اللہ۔ اب یہ بغیر اس کے تو ہوگا نہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے جو نا اشعار وغیرہ پڑھ لو، جیسے غور سے سن میرے با، کیونکہ قادری والے زیادہ شرک کی طرف جاتے ہیں اس لیے یہاں اس کی مناسبت سے اشعار پڑھو۔ غور سے سن میرے بائی، شرک ہے دوزخ کی کائی، رستہ یہی ہے جنت کا، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اب
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اب یہاں سے یہ نہیں دیکھو الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اب ادھر اس کا آخر نفس کے اس کا شروع نفس سے نفس اینڈ میں سمجھ. اس کا کیا ہے شروع نفس سے اس کا کیا ہے آخر نفس سے. انتہا سے کس کی طرف آتے ابتدا کی طرف. وہ کیا ہے ابتدا سے انتہا. الا اللہ 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 الا اللہ. اس میں نفس کو قلب کو سیدھے انسان کو پہلے معرفت ان چیزوں کے کرا کے پھر ناسوت میں چھوڑا جاتا ہے اور وہاں ناسوت سے اوپر. صحیح ہے صحیح ہے. اللہ اب کیا ادھر ذکر بدل گیا. وہاں کیا تھا اللہ پھر کیا ہوا اللہ اللہ. اب کیا ہوا اللہ. کون سا ذکر آ گیا اللہ اللہ اللہ. پوچھا تور سے میں نے کہ اے با وفا کس کے برکت جلی سے تو جل گیا. بولا بتلاؤں کیا اس جلن کا مزہ پھر اسی آگ کی مجھ کو ہے جستجو. اللہ 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 اللہ. آپ نفس پہ آ کے آپ نے خفی ہو جانا. زبان تالو سے لگا کر خفی ذکر یہی ہوتا ہے کہ زبان کو آپ تالو سے لگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ نے نفس پہ آ گئے. تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے ہی آپ نفس پر آؤ گے خود بخود کیا ہے تالو آپ کے کیا ہو گیا زبان تالو سے لگ جانی چاہیے. اور اللہ صحیح اللہ 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 اللہ. اب کیا ذکر اللہ 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 اللہ. آپ جب ہو میں ہے تو آپ ایسے بکر گئے پورے کائنات میں. کیا ہے ختم. اب اس شعر کا مصداق بنو گے. جمال یار کو دیکھوں کمال یار سے پہلے. جمال یار کو دیکھوں کمال یار سے پہلے. میں خوشبو کی طرح بکھروں خیال یار سے پہلے. آپ مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں. گر عشق خواہی جاویداں عزت بخواہی در جہاں ای ذکر ہر مشغول شو در ذکر قادری ختم.
کیونکہ اس میں کیا ہے وحدت البکر گئے تو بس پوری کائنات کب ہوگا؟ پہلے قلب عرش بنے گا، عرش کے بعد تو بکھرے گا، پھر تجھے ہوگا۔ وحدت الوجود کہتے شرک ہے، یہ ذوق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاؤ نقشبند کی طرف۔ نقشبند میں جتنے بھی ذکر ہے مراقباتی ایک ٹوٹل، چاہے وہ خفی کے ساتھ ہو ذکر کے ساتھ، قلب تو زبان تالو سے لگائیں اور یہ قلب ہے اس پہ کریں۔ اب تصور آپ نے رکھنا نہیں بلکہ پورے قلب کی طرف توجہ، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ اللہ، زبان تالو سے لگاؤ۔ زبان کو اگر آپ ایسے رکھو گے تو آپ کا جو دل ہے وہ جاری جلدی نہیں ہوگا۔